السلام علیکم۔ 14 اگست 2022 ہم اپنے 75ویں سال میں داخل ہو رہے ہیں۔ اس ملک کی جو تعمیر اور ترقی کا سفر تھا، اس ملک میں جو ہم نے ایک معاشرے کی تعمیر کرنی تھی، اس ملک کو آئین اور قانون کے ساتھ ساتھ ایک بہترین معاشرہ دینا تھا، اس میں تمام افراد کے لیے یکساں مواقع فراہم کرنے تھے، اور اس ملک میں ہم نے ایک ایسا ماحول دینا تھا جہاں ٹیلنٹ کو، میرٹ کو عزت ملے۔ اس ملک میں جہاں ہم نے ایک ایسا ماحول بنانا تھا کہ ہم آزادی کے ساتھ، ہم عزت کے ساتھ، ہم شریعت کے ساتھ، ہم اپنی دین اور اقدار کے ساتھ ایک عادلانہ نظام قائم کرتے، لیکن بوجہ یہ سفر اسی طرح جاری نہیں ہو سکا جس سفر کو آزادی کے وقت یا تقسیم ہندوستان کے وقت ڈیزائن کیا گیا تھا۔ ہمارے اکابرین نے جس طرح سوچا تھا، معاشروں کی تعمیر ہو، ملکوں کی تعمیر و ترقی ہو، وہ کبھی کبھار اس سفر سے کسی اور سمت کی طرف اپنا سفر جاری رکھتے ہیں، اور جس سے نقصانات بھی ہوتے ہیں۔ ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں، یہ ایک ایسا معاشرہ ہے، ہم جس ملک میں رہ رہے ہیں ایک ایسا ملک ہے جس میں ہم نے کسی نہ کسی حوالے سے کچھ نہ کچھ ضرور ترقی کی ہے، تعمیر کی ہے۔ خدشات ضرور ہیں، حالات خراب ضرور ہیں، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے جس وقت کے حالات ہمیں ہیں دوسروں کو بھی درپیش ہیں، لیکن بدنصیبی کی بات یہ ہے کہ تعمیر سے زیادہ تخریب والی قوتیں زیادہ سرگرم عمل ہیں، اور یہ خدشے کی بات ہے۔ جب ہم سوالات کو دیکھتے ہیں تو جوابات کے لیے ہمارا ذہن اس وقت جائے گا جب ہم اس معاشرے کی موجودہ صورتحال، اس کی ماضی کو دیکھتے ہوئے مستقبل کی نقشہ گری کریں، اس کے کچھ نہ کچھ تصورات کو ڈھونڈ کر لے کر آئیں۔ آج ہماری بہنوں نے جن خدشات کا اظہار کیا، جو سوالات بھیجیں، اور ظاہری بات ہے کہ یہ جو سوالات ہیں یہ حقیقی سوالات ہیں، یہ آج کے وہ خدشات ہیں جو ہر کسی کو دامنگیر کیے ہوئے ہیں، یہ وہ خدشات ہیں جنہوں نے ہمیں روکے رکھا ہوا ہے۔ میں کوشش کروں گا کہ اس مختصر سی گفتگو میں آپ کے ساتھ کچھ پوائنٹس کو شیئر کر سکوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ 14 اگست کے دن ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم نے جن مقاصد کے لیے ہم نے یہ ملک حاصل کیا تھا اور لوگوں کو اکٹھا کیا تھا، وہ اگر نہیں ہوئے تو اس کی ریزنز کیا ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیں، جب لیڈرشپ کا فقدان ہو اور لیڈرشپ کے ساتھ ساتھ عوام کی تعلیم اور تربیت کا فقدان ہو، پھر اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جو ملکی ادارے ہیں ان میں بھی تسلسل کے ساتھ پالیسی سازی کا فقدان ہو، اور اپنے مقاصد کی حفاظت کا فقدان ہو، اور ہم دوسری چیزوں کی حفاظت میں اپنے سرمایہ کو، اپنے وقت کو، اپنی قوت کو اور اپنی طاقت کو لگائیں، تو ظاہری بات یہ ہے کہ اس طرح کے بحران ہمیں آ سکتے ہیں جس بحران میں اس وقت ہم گرے ہوئے ہیں۔ میں بہت ہی کلیئر باتیں بہنوں کے ساتھ کہنا چاہ رہا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم لوگ ایک دھوکے باز قوم ثابت ہوئے، اسی لیے کہ ہم نے لوگوں سے کہا کہ ہم یہاں اللہ تعالیٰ کا قانون نافذ کریں گے، ایک ماڈل اسلامی معاشرہ بنائیں گے، ہم وہ کر نہیں سکے۔ یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ جب ہم وعدہ خلافی کریں گے، جن مقاصد کو حاصل کیا اور اس کے ساتھ نہیں چلیں گے، اس کے نقصانات ہوں گے جس کا آج ہمیں سامنا ہے۔ دوسری بڑی بات، ہمارے اوپر جو لوگ سو کالڈ لیڈرز بن کر آئے، ان تمام لیڈرز کی جو تعمیر، تربیت تھی، ان کی جو تعلیم تھی، ان کے جو ایکسپیرینسز تھے، وہ بدقسمتی کے ساتھ وہ اس معاشرے کے لیے نہیں تھے۔ وہ جن جگہوں کے اوپر ان کی تعلیم اور تربیت ہوئی تھی، وہ ظاہری بات ہے اس معاشرے سے الگ دنیا کے لیے تھے اور الگ مقاصد کے لیے تھے، اور جنہوں نے یہاں پر جب بھی لیڈرشپ کا رول ادا کیا تو منفی کیا، اور اس منفی لیڈرشپ رول کی وجہ سے ہم اپنے سفر کو جاری نہیں کر سکے۔ بہنوں نے سوال اٹھایا ہے کہ
مہنگی تعلیم ہے، ہم کیا کریں؟ اور ہم اس مہنگی تعلیم کے لیے ہمارے پاس ہم کیا کریں؟ دیکھیں، جب ہم آج جس دنیا میں ہم رہتے ہیں، تعلیم دو طرح کی ہے۔ ایک تعلیم یہ ہے کہ ہم تعلیمی اداروں میں جا کر ڈگریاں حاصل کریں اور بڑے فیسز دے کر کچھ ڈگریوں کو حاصل کریں۔ ڈگریوں کے لیے پیسے نہیں ہیں، حالات صحیح نہیں ہیں، انکم کے جو ریسورسز ہیں، جو اس کے سٹریمز ہیں انکم کے، وہ ریونیو کے ہمارے پاس نہیں ہیں۔ تو میرے خیال میں ہمیں آلٹرنیٹیوز کو ضرور سوچنا چاہیے۔ تعلیم کے لیے ایک اللہ تعالیٰ نے موقع ہمیں دیا ہے کہ ہم گوگل کو، ہم اپنے انٹرنیٹ کی سرچنگ کو استعمال کریں اور شارٹ کورسز کے ذریعے سے ہم اپنے آپ کو آج کی اسکلڈ ورکر کے طور پر تیار کریں۔ جن لوگوں کو پیسوں کی وجہ سے، ریسورسز کی وجہ سے تعلیم اگر مشکل ہے تو وہ کوشش کریں، پہلی بات تو یہ کوشش کریں کہ جہاں بہت کم پیسوں کے اوپر کوئی چیز ہو سکتی ہے تو اس کو کریں، اگر نہیں ہے تو ہمت ہارنے کے بجائے وہ اپنے لیپ ٹاپ کو اور اپنے موبائل فون کو تعلیمی ادارے میں بدلیں اور اپنے ارد گرد کی جو ان کے سینئرز ہیں، جو ٹیچرز ہیں، جو فیملی ممبرز ہیں، جو فیملی کے اندر کارپوریٹ میں مختلف پروفیشنل اداروں میں کام کر رہے ہیں، ان کے ساتھ کنیکٹ ہونے کی کوشش کریں، ان سے اپنے سوالوں کے جواب لینے کی کوشش کریں۔ یہ جو تعلیم کے اوپر آج دنیا بھر میں یہ بات ہو رہی ہے کہ ایجوکیشن کو سیلف لرننگ کے اوپر آنا ہے۔ جب ہم سیلف لرننگ کے لیے ہمارا بیسک ایجوکیشن، ہم اردو پڑھ سکیں، انگلش پڑھ سکیں، لکھ سکیں، سرچنگ کر سکیں اور انٹرنیٹ کے اوپر ہماری ایجوکیشن ہو تو ہم اس کمی کو پورا کر سکتے ہیں۔ میں ایک بات تو یہ کہہ سکتا ہوں کہ سیلف لرننگ کو ہمیں پروموٹ کرنا چاہیے۔ سیلف لرننگ میں جو چیز ہمیں اچھی لگتی ہے، ہماری پرسنالٹی کے زیادہ قریب ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جی میں ڈیزائننگ میں اچھی جا سکتی ہوں تو اس کو ڈیزائننگ کے فری کورسز پہ جانا چاہیے۔ وہ کچھ کہتا ہے کہ جی میں سیلز میں جانا چاہتی ہوں تو سیلز میں، کچھ کہتے ہیں کہ جی میں ٹیکسٹائل میں جانا چاہتی ہوں تو ٹیکسٹائل کے، اسی طرح ہوم ڈیکوریشن ہے، ہوم ڈیزائن ہے، ہوم انٹیریئر ہے، آرکیٹیکچر ہے، بہت سارے کورسز ہمیں فری ملتے ہیں۔ تو سیلف لرننگ کو لیں، آپ ہمت نہ ہاریں، وقت کو ضائع نہ کریں، کل کو شاید حالات بہتر ہوں اور آپ اپنے اس ڈگری کو کنٹینیو کریں۔ دوسری بات جو سوال کیا گیا کہ پیٹرول جو ہے بہت مہنگی ہے اور ہمیں آج کل آمد و رفت میں ایک جگہ دوسرے جگہ جانے میں بہت زیادہ مشکلات کا سامنا ہے، یہ بالکل صحیح بات ہے۔ اس لیے کہ ہماری جتنی بھی، اگر ہم دیکھیں، ہماری جتنی بھی جو ٹریولنگ ہے وہ بیس کرتی ہے انرجی کے اوپر، اور انرجی زیادہ مہنگی ہو گئی ہے۔ تو اس کے لیے ایک چیز میں سجیسٹ کرتا ہوں کہ ٹریولنگ اگر بہت ضروری ہے اور ٹریولنگ کی وجہ سے تعلیم کے لیے ہو، جاب پہ جانے کے لیے ہو، تو میرے خیال میں اپنی دوسری ضرورتوں کو، دوسری جو خواہشات ہیں ان کے اوپر کٹ لگائیں۔ آپ اسی طریقے سے غیر ضروری باہر جا کر کھانا کھانے سے اپنے آپ کو بچا سکتی ہیں تو بچائیں۔ اب اسی طریقے سے غیر ضروری اپنی سہیلیوں کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ، فیملی کے ساتھ پارٹیاں باہر کرتے ہیں، اس کے اوپر تھوڑی سی کٹ لگائیں۔ لیکن ٹریولنگ اگر بہت امپورٹنٹ ہے تو ظاہری بات ہے مہنگائی میں اس کو آپ اسی طریقے سے مینیج ضرور کریں، اس کو کم کریں لیکن مینیج کریں تاکہ آپ کی ڈسکنیکٹیوٹی نہ ہو۔ ایک چیز میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جتنی زیادہ ہم ٹریولنگ کرتے ہیں تو اتنی زیادہ ہمیں اس کا اندازہ ہو جائے گا کہ وہ ہمارے لیے فائدے کی چیزیں ہیں۔ ہم لوگوں سے ملتے ہیں، کلاس اٹینڈ کرتے ہیں، سیمینارز اٹینڈ کرتے ہیں، پروگرامات اٹینڈ کرتے ہیں جہاں پر لوگ آ کر ہمیں لیکچر دیتے ہیں، تو وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ بھی ہیں۔ اسی طریقے سے جو تیسرا سوال آیا کہ تعلیم اور ڈگری حاصل کرنے کے بعد بھی غیر یقینی کی صورت، دیکھیں آپ ایک چیز اپنے ذہن میں رکھ لیں، دس از دی ایج آف انٹرپرنورشپ۔ اپنے کام کرنے، چھوٹی چھوٹی کام شروع کریں، چھوٹی چھوٹی سیلز کرنا سیکھیں اور چھوٹے چھوٹے کاروبار، ہوم بیسڈ گھریلوی جو ہمارے کاروبار ہیں اس کے اوپر اپنا فوکس رکھیں۔ دیکھیں آنے والے دنوں میں تو ویسے بھی آٹومیشن کی وجہ سے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی وجہ سے، ٹیکنالوجی کی زیادہ ایڈوانسمنٹ کی وجہ سے کمپنیز میں جاب کی جو اپرچونٹیز ہیں وہ کم سے کم ہوتی جائیں گی۔ آپ نے اپنے کام کے اوپر توجہ دینی ہے، اپنے کام کو سیکھنا ہے، اپنے کاروبار کی طرف
طرف توجہ دینی ہے، جو ایک بہت بڑی شاید اپرچونٹی ہے ہمارے لیے کہ ہمیں تعلیم اور ڈگری کے بعد جاب کی جو غیر یقینی صورتحال ہے وہ ہمیں پش کر رہی ہے، ہمیں موقع دے رہی ہے کہ ہم اپنے کاروبار کی طرف سوچیں۔ دنیا بھر میں اس وقت ہر ملک جو نیا جو یوتھ کے لیے جو پالیسی لے کر آ رہی ہے کہ وہ نوجوانوں کو انٹرپرنورشپ کی طرف توجہ دیتے ہیں۔ آج میں دیکھ رہا تھا کہ احسان اقبال صاحب نے ایک ٹویٹ کیا تھا کہ 3 E's جو ہے ہمیں بہت ضروری ہیں، ایک ایجوکیشن ہے، ایک دوسری انٹرپرنورشپ ای ہے، اور تیسری ایکسپورٹ ہے۔ پھر میں نے اس میں اضافہ کیا کہ چوتھی ایک ایز ہونی چاہیے، ایتھکس، اخلاق، کردار، ایمانداری، دیانتداری، کیونکہ ہمیں اس کی بہت زیادہ، تو 4 ایز ہیں کہ آپ ایجوکیشن کے بعد انٹرپرنورشپ کی طرف جائیں، انٹرپرنورشپ کے بعد آپ ایکسپورٹ کے اوپر سوچیں کہ آپ کیا کر سکتی۔ تو اس میں چوتھا جو سوال ہے وہ بے روزگاری کی وجہ سے اسٹریس ہے۔ دیکھیں بے روزگاری کی وجہ سے اسٹریس تو ضرور آئے گا، کیونکہ ہماری پوری ایجوکیشن جو ہے نا وہ ڈیزائن اس طرح سے ہوئی ہے کہ ہم نے جا کر نوکریاں کرنی ہیں۔ ہمیں اس ایجوکیشن میں کریٹیوٹی نہیں سکھائی گئی ہے، انوویشن نہیں سکھائی گئی ہے، سیلف ڈیولپمنٹ نہیں سکھائی گئی ہے، اور انٹرپرنورشپ نہیں سکھائی گئی ہے۔ ہمیں ایک نیرو، ایک صرف جاب سینٹرک ایجوکیشن اور سافٹ سینٹرک ڈگریاں سکھائی گئی ہیں، جو ہمیں ظاہری بات ہے جاب نہیں ملتی تو اسٹریس بہت زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ جو اسٹریس ہے، اسٹریس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں 24 گھنٹے میں سے 15 گھنٹے میں نے جاب ڈھونڈی۔ نہیں، آپ اس طرح نہیں کریں گے، آپ 2 گھنٹے 3 گھنٹے جاب کے لیے الوکیٹ کریں گے، لیکن باقی کام آپ نئی چیزیں سیکھیں گے، لوگوں کو سکھائیں گے، تو آپ کا اسٹریس لیول کم ہوگا۔ کہتے ہیں کہ آپ کے پاس جو علم ہے آپ دوسروں کو دیں گے تو آپ کا اسٹریس بڑا مینج ہو سکتا ہے۔ ایک جو آخری سوال ہے اور وہ بڑی امپورٹنٹ ہے کہ اس وقت دنیا بھر میں کریڈیبلٹی نہیں ہے ہماری، اور مافیاز کا قبضہ ہے۔ یہ اس وجہ سے ہے، اب آپ دیکھیں کہ ہمارے ملک میں نا تربیت کا کوئی نظام ہی نہیں موجود۔ جو لیڈر ہیں وہ جھوٹ بولتے ہیں، وہ باقاعدہ جھوٹ بولتے ہیں، غلط چیزیں قوم کے سامنے پیش کرتے ہیں، اور آپ اس کا اندازہ ہو رہا ہوگا کہ میں کس کی طرف اشارہ کر رہا ہوں۔ جو جھوٹ کی بنیاد کے اوپر جب آپ قوم کی تربیت کریں گے تو وہ نسل تیار ہوگی جو کریڈیبلٹی کو کرے گی۔ آپ میرٹ کے بجائے اپنے چیزوں کو دیں گے، اور آپ ایک ایسا نیریٹو بیانیہ لے کر آئیں گے جس کی بنیاد نہیں ہے، اور آپ قوم کو کنفیوز کریں گے، ایک کریڈیبلٹی دنیا میں ختم ہوتی ہے، کیونکہ نوجوان دیکھتا ہے کہ جھوٹ سے، مکاری سے، دجل سے، فریب سے، لوگوں کو دھوکہ دینے سے آگے بڑھا جا سکتا ہے۔ حکومت ایسے حاصل کی جا سکتی ہے کہ جھوٹ بولا جائے، جھوٹ بول کر حکومت حاصل کریں گے، لیکن آپ سسٹین نہیں کر سکتے۔ اسی طریقے سے اسکولوں میں، کالجز میں ڈگری کے اوپر فوکس ہے، کیریکٹر کے اوپر فوکس نہیں ہے۔ جب کردار سازی نہیں ہوگی، جب اخلاق سازی نہیں ہوگی، اسی لیے جو JI یوتھ ہے وہ فوکس کرتی ہے کہ ہم آپ کو قرآن کے ساتھ جوڑ دیں، سیرت کے ساتھ جوڑ دیں، اچھے لوگوں کے ساتھ جوڑ دیں۔ یہ تمام چیزیں ہمیں اس بات کے لیے تیار کرتی ہیں کہ ہم کمپرومائز نہ کریں۔ یہ تمام جو چیزیں اس وقت، بالکل آپ نے درست بات کہی ہے، بڑا اچھا سوال اٹھایا ہے کہ یہ کریڈیبلٹی نہ ہونے سے جو بھی ڈگری لے لیں گے، جو بھی کام کریں گے، جو بھی پروڈکٹ ڈیزائن کریں گے، جو بھی برانڈ بنا لیں گے دنیا بھر میں، تو اس کے لیے بنیادی طور پر ہمیں ایک جنگی بنیادوں کے اوپر کیریکٹر سازی کرنی ہوگی، کیریکٹر لے کر آنا ہوگا، جھوٹ کی مخالفت کرنی ہوگی، اپنے گھر میں، اپنے محلے میں، اپنے فیملی میں، اپنے ایکسٹینڈڈ فیملی میں، اپنے پولیٹیکل پارٹی میں، ہر جگہ کے اوپر جہاں کوئی جھوٹ بولے اس کو کہیں نہیں آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ تو یہ جب ہم کریں گے تو ہم ایک ایسی نسل تیار کرنے میں کامیاب ہوں گے جو کیریکٹر اورینٹڈ ہوگی، اور اس کی کیریکٹر بلڈنگ کے لیے ہمیں آسانی ہو جائے گی۔ دیکھیں حالات مہنگائی کے ہوں، حالات ایجوکیشن کی ایرلیونسی کے ساتھ ہوں، حالات ہمارے لیے زندگی کے جو پیسے کمانے کے لیے یا ریسورسز حاصل کرنے کے لیے ہوں، یہ سب کے سب وہاں پر چل سکتے ہیں جہاں پر پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہوتی ہے، سیاسی استحکام ہوتا ہے۔ آپ سیاسی عدم استحکام کریں گے کہ لوگ دنیا میں یہاں انویسٹمنٹ کرنے نہیں آئیں گے، سیاسی عدم استحکام کی وجہ سے لوگ یہاں پر پیسہ نہیں لگائیں گے، اور لوگ پیسوں کے ساتھ آپ کے ساتھ کاروبار بھی نہیں کریں گے۔
گے. تو پولیٹیکل اسٹیبلٹی بہت ضروری ہے, کیریکٹر بلڈنگ ضروری ہے. اور کیریکٹر کہاں سے اسٹارٹ ہوتا ہے؟ کیریکٹر اسٹارٹ وہاں سے ہوتا ہے جہاں آپ اپنے آپ کو پیش کریں کہ یار میرا کیا رول ہے, میری کیا رسپانسبلٹی ہے, اور میں کیا کام کر سکتا ہوں. میں دوسروں سے پوچھنے سے پہلے اپنے آپ کو تیار کروں, میں دوسروں سے مانگنے سے پہلے خود دینے والے بن جاؤں, میں دوسروں کا احتساب کرنے سے پہلے اپنا محاسبہ, اپنی اکاؤنٹیبلٹی, سیلف اکاؤنٹیبلٹی کریں. میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اس وقت کو سیلف لرننگ کے لیے استعمال کریں, اور اس وقت کو انٹرپرنوریل مائنڈ سے ڈیولپ, اپنا کاروبار کرنے کا سوچیں, اپنے غیر ضروری اخراجات کو کٹ ماریں, اور اپنے کیریکٹر بلڈنگ پہ توجہ دیں. آپ بھی ایک رول ادا کریں. آپ کی بزنس اگر ہو جائے گی, اگر آپ بھی کسی جگہ پروفیشنل بن کر جائیں گے, اگر آپ بھی کسی جگہ اور آپ کے ساتھ لوگ کام کرتے ہوئے فخر محسوس کریں گے اور سیف محسوس کریں گے کہ آپ دیانتدار, انٹیگریٹی والے ہیں, آپ اس کی ملک کی کریڈیبلٹی, سوسائٹی کی کریڈیبلٹی میں اپنا اہم کردار ادا کریں گے. دیکھیں, مشکل حالات ہمیں مشکل فیصلہ سازی اور اپنی تیاری کا موقع دیتے ہیں, اور جیتے وہی لوگ ہیں جو مشکل حالات میں اڑنے کی صلاحیت رکھتے ہیں, اور اس کے لیے کوئی موٹیویشن کی ضرورت نہیں ہے. اپنے آپ کو کریں, اپنے انٹرنیٹ کے اوپر بیٹھ کر اسکل سیکھیں, اپنے جا کر لوگوں کے ساتھ سیلنگ کرنا سیکھیں, اپنے کوئی چیز لکھنا سیکھیں, اپنی کوئی چیز بولنا سیکھیں. انشاءاللہ ہماری اور آپ کی زندگی بہتر ہو جائے گی, حالات بھی بہتر ہو جائیں گے. ہمیں اچھے جو JI یوتھ ہے اس کے ساتھ رہنا ہے, اجتماعیت کے ساتھ رہنا ہے, اور قرآن اور حدیث اور سیرت کا مطالعہ کرنا ہے. تو یہ بہترین معاشرہ ہم تعمیر کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ.